نے کہا تھا والدین کے لیے بھی اپنے بازوؤں کو کندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو، سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے، بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر، جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا، مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا، کمزور تھا، میرے لیے غذا کا، میرے آرام کا، مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے، تو اے پروردگار اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں، میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کو ان کے طفیل، ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے لیے غفور ہے۔ اس میں اشارہ ہے کسی وقت بوڑھے والدین، جیسے کہ ہم پڑھ آئے کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ کبھی بچوں کی سی عادتیں نوت کر آتی ہیں، پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی، کہیں روکنا بھی پڑتا ہے، ٹوکنا بھی پڑتا ہے، لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو ادب کے ساتھ، سختی نہ ہو، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو، کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو، تمہاری مجبوری ہے، وہ تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ۔ تبذیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے۔ اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے۔ کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے، لیکن چار چار کھانے، یہ اسراف ہے۔ کپڑا آپ کی ضرورت ہے، لیکن وارڈروب بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے، یہ اسراف ہے۔ جتنے آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، وہ رکھیے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، صرف نام و نمود کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے، دھوم دھڑکتا ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے تبذیر۔ ولا تبذر تبذیرا، اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے مت اڑاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ مبذرین جو ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے، بیکار دولت اڑانے والے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب میری سمجھ میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھ پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کر دے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، بقائے نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ دھڑ رہا ہے۔ اچھا، اسی سیٹھ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا، کوئی پہرے دار ہوگا، کوئی مالی ہوگا، کوئی اس کا خانسامہ ہوگا، اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، کیا ہوگا اس کے دل میں؟ کیا چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں؟ کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا، یہ پیٹ پھاڑے گا اپنے اس سیٹھ کا اور لے کر جائے گا۔ یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات، تبذیر جو ہے، جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی، طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے، یعنی قرابت دار ہے، کوئی اور آپ سے کوئی سائل آ گیا ہے، کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے، اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے، کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو، یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر اپنے قرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو، شرافت کے ساتھ، انہیں جھڑکو نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ، یہ اصل میں کنایا ہے، استعارہ ہے بخل سے، کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا، کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا، یعنی یہ کہ بسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے، یہ بھی نہیں،
بلکہ یہ کہ ایک اعتدال کی رعایت ہونی چاہیے. فتقعد ملوما محسورا، ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا، مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی. اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں، لہذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے. تو فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تحقیق ہو جانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو، معقول طریقے سے، معتدل طریقے سے، متوازن طریقے سے وہ کرو. تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے. اب یہ جو ہمارے ہاں برتھ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں، اور مالتھوس صاحب کے زمانے سے یہ تحریک چلی تھی، اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا، پاپولیشن کنٹرول، تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں، بعض شکلیں اس کی جائز ہیں اور اس کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکروہات میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی. اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو. تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں؟ ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ غذا نکل آئے گی اور کتنی عمدہ غذا ہوگی. یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر عمدہ ہے صحت کے لیے. باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ، اس کے اندر کیا کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لیے، اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر عمدہ ہے. لحمن طریہ جو ہم پڑھ چکے ہیں تو معلوم نہیں تھا. اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اگرچہ جو بھی یعنی یوں سمجھیے کہ کنٹراسیپٹیو میتھڈ جو ہیں اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ایبارشن ہوتی ہے تو وہ تو یقیناً قتل ہی کے زد میں آئے گی. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم، ہم ہی ان کو بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے، یہ رزق ہم نے ہے جو تمہیں دیا ہے. ان قتلهم کان خطا کبیرا، یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب تک مت جاؤ. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا سے تو بہت فاصلے پر رہو، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب تک نہ جاؤ. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی، اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون. یا مرتد ہے اسلامی ریاست میں اسے قتل کر دیا جائے گا. یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ، اس کو رجم کیا جائے گا. یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جو ہے جس کے اوپر یہ کہ عائد ہو جائے، کافر ہے حربی ہے، ہر کافر نہیں، جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا. یہ ہے بالحق. ومن قتل مظلوما، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر بغیر یعنی کسی حق کے ظلم سے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے. اس کے اختیار ہے اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں اس کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لے، اصرار کریں اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان لیں گے، چاہے اسے معاف کر دیں اور چاہے تو خون بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں. یہ تین شکلیں ہیں لیکن اختیار ان کے پاس ہے، حکومت کے پاس نہیں ہے. کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی صدر مملکت جو ہے اس کا مختار نہیں ہے. جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے وہ اسلام کے صریح منافی ہے. یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورثاء کا. فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے ہم ان کے 10 قتل کریں گے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی. انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی. یعنی جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی. ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے، قاتل کو پکڑے، مقدمہ چلائے، اس پر ثبوت فراہم کرنا، یہ سارا ریاست کا کام ہے. لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے.
ہمارے ہاں غلطی یہ کہ اسٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا ہے اس میں مدعی حکومت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے، ریاست میں نہیں ہے، بلکہ مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہیں اسلام میں قتل کے مقدمات میں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے، اس کی حفاظت کرو اور اس کو سنبھال کر رکھو، اس کو ضائع نہ کرو، اسے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے، پوری جوانی کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد جو ہے، معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مسئولیت ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی، باس پرس ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب بھی تم ناپو تو پورا ماپو، پیمانہ پورا بھرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تولو تو پوری سیدھی ترازو کے ساتھ تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی دیانتداری کے ساتھ پورا ناپ کر پورا تول کر اگر تم دے رہے ہو معاملہ، تو پھر جو بقیت اللہ ہے، پھر جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں نفع ہو جائے گا اس میں بہت برکت ہوگی، اس میں بہت خیر ہوگا. احسن تاویلا. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی 18 آیات میں، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ تعالی نے دے دیا ہے. So to say, this is the Quranic version of the 10 commandments of Torah. ذہن میں تازہ کر لیجئے، سب سے پہلی ہدایت، مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، بندگی پرستش صرف اللہ کی. دوسری ہدایت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے. اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں کبھی جھڑکو نہیں، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو. ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو، سرکشی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو، اللہ معاف فرمائے گا. تیسری ہدایت، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کے اور غرباء کے مفت. چوتھی ہدایت، فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ. یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہے. اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لیے پیسے نہیں آئیں گے، بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے. حقوق کا ادا کرنا، اس میں قرابت دار سب سے پہلے ہیں، پھر اور جو بھی محتاج ہیں، مسکین ہیں، پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے. اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو، تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو، معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں. اسی سلسلے میں مزید ہدایت کہ ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے. اسی میں مزید ہدایت، اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بیچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے، اس کی حالت بہتر ہو جائے، اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو. کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں. ایک اور ہدایت، زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا. یہ بہت ہی بری شے، بے حیائی اور برا راستہ ہے. مزید ہدایت، انسانی جان کا احترام، قتل ناحق سے بچنا ہے. اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے ورثاء کو ہم ایک اختیار دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لیں. مزید ہدایت، یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا، لیکن بہت عمدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو، امانت سمجھو اس کو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، پھر یہ ہے کہ تم ان کے مال ان کے حوالے کر ہی دو گے. عہد کی پابندی کرو، جہاں معاہدہ ہو جائے، وعدہ ہو، اس کو پورا کرو.
اور جب ناپ کا دینے لگو تو ناپ